اب جب جنازہ رکھ دیا گھر میں کہیں بھی جی جنازہ گھر میں کہیں بھی رکھ دیا جہاں بھی رکھا تو اگر مرد کا جنازہ ہے تو ہر عورت اس جنازے کو نہ دیکھے. ہاں ہاں بے شک مرد کام کی بات بتا رہا ہوں. جی بڑے ابا مر گئے گاؤں میں کسی بھی تو سب عورتیں دیکھ رہی ان سے کیا وہ تو بڑے ابا تھے. نہیں پردہ ان سے بھی تھا. پردہ ان سے بھی تھا. بڑے ابا ہوں یا چھوٹے ابا ہوں شریعت میں جو غیر محرم ہیں ان سے پردہ مرنے کے بعد بھی مرنے سے پہلے بھی بے شک بے شک. بات سمجھ رہے ہیں بھائیو. یہ جو پورے گاؤں کی عورت آ رہی ہے برقع اوڑھ کے پورے گاؤں کی عورت جسے بھی دیکھو جھانک کے دیکھ رہی ہے تیرا کیا ہے تو کیوں گناہ میں شامل ہو رہی ہو اسے بھی کر رہی ہے. میں وہ دیکھ لوں جاتے جاتے تکلیف میں جو دے کے جا رہی ہے کچھ دے تو سکتی نہیں مرنے والے کو تکلیف دے رہی ہے. ہاں بیٹی ہے دیکھ سکتی ہے. اور ایک بات سن لو بیوی بھی دیکھ سکتی ہے. بہت سے لوگ بیوی کو دوڑی پکڑ کے رکھتے ہیں جی قریبی نہیں رکھتے بیوی کو. ہاں نا 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 تو اب تو دوری چل. ارے بیوی تھی یار مر گیا ہے جنت میں اگر جائیں گے تو جنت میں بھی بیوی رہے گی. ہاں کان کھول کے سن لیجئے. اب اگر بیوی ہے تو دیکھ سکتی ہے مگر ہاتھ نہیں لگا سکتی. جی چھونے کی اجازت نہیں ہے دونوں کے لیے. اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر بھی دیکھ سکتا مگر چھونے کی اجازت نہیں ہے. اگر شوہر کا انتقال ہو گیا بیوی بھی دیکھ سکتی ہے مگر چھونے کی اجازت نہیں ہے. ہاں اب آگے آئے گی تو میں بات بتاؤں گا وہ ابھی نہیں بتا رہا پھر کبھی رہ جائے ذہن سے بتا دے رہا ہوں. اگر قبر میں بیوی کو اتارنے کا مقصد آ جائے تو محرم ہی اتارے ٹھیک. لیکن اگر کوئی اتارنے والا نہیں ہے تو شوہر بھی اتار سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. بیٹا اتارے بھائی اتارے باپ اتارے ٹھیک. لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو شوہر بھی اتار سکتا ہے بے شک. یہاں تک اجازت ہے. جی شوہر بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا بیوی شوہر کا چہرہ دیکھ سکتی ہے. دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ لوگوں بیوی کے جنازے کو شوہر بھی کاندھا لگا سکتا نہیں ہے لگانا چاہیے. بے شک بے شک لگانا چاہیے. سمجھ رہے بھائی لگانا چاہیے کاندھا لگانا چاہیے. کاندھا لگانے کا معاملہ یہ 10-10 قدم چلے ایک ایک کاندھا لگا کے جی تو 40 ہو جائیں گے. اور موقع لگے تو ایک کاندھا لگا کے 40 قدم چلے. سبحان اللہ. کبھی کبھی موقع ایسا ہوتا ہے نا 40 قدم نہیں چل سکتا بھیڑ زیادہ ہے. اگر آپ 40 قدم چلو گے تو 2-4 لوگوں میں ہی قبرستان آ جائے گا. جی تو اس میں 10-10 میں اکتفا کر لے. 10-10-20 10-30 10 جی 40. یہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. جی یہ ہو گیا. اللہ اللہ یہ کام شروع کر یہ کریں. اب کیا کرنا ہے کہ عورت غیر کے جنازے کو نہ دیکھے اور مردوں کے حوالے رہے جنازہ. وہ مرد کا ہے نا عورتوں کے حوالے ہو جاتا. پوری رات عورتیں رکھاتی ہیں اسے جی اور پوری رات عورتیں ہی اس کو دیکھتی ہیں. عورت غیر ہے اپنی ہے سب دیکھ رہی ہیں کہ بھائیوں ایسے ہی ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. ہو رہا ہے بالکل ہو رہا. غلط ہے جی یار اسے جاتے جاتے کیوں یار تکلیف دے رہی ہو. عورتوں کو خود چاہیے کنٹرول کریں. اور اگر کسی عورت کا انتقال ہو گیا تو ہر مرد کو نہیں چاہیے کہ اس کا چہرہ دیکھنے آ رہا وہی مرد چہرہ دیکھے جس سے دنیا میں پردہ نہیں تھا. جیسے باپ ہے پوتا ہے اے لوگوں داماد ہے ان سے پردہ نہیں ہے یہ چہرہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن جن سے نکاح جائز تھا مرنے کے بعد وہ اس کا چہرہ نہ دیکھے. جو حکم عورتوں کے لیے ہے وہی حکم مردوں کے لیے. بے شک بے شک بے شک سبحان. اچھا ایک ظلم اور ہوتا ہے جو سب سے بڑا ظلم ہوتا وہ یہ ہوتا ہے کہ مرد کا یا عورت کا کسی کا بھی انتقال ہوا تو اس کے گھر کی جو اس کی بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں گھر کی جو خواتین ہیں وہ رو رہی ہوتی ہیں. بہت زیادہ تکلیف میں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں بہت زیادہ تکلیف میں ہوتی ہیں. وہ رو رہی ہوتی ہیں بہت زیادہ تکلیف میں ہوتی ہیں. کبھی کبھی ان کے بال بھی روتے روتے کھل جاتے ہیں. کبھی کبھی ان کے دوپٹے بھی سر سے نیچے اتر جاتے ہیں. کبھی کبھی ان کے گلے بھی کھل جاتے ہیں. لوگوں ہماری غیرت پتہ نہیں کہاں چلی گئی. اس کے گھر کی بچیاں خواتین رو رہی ہوتی ہیں انہیں اپنے آپے کا ہوش نہیں ہوتا اور مرد لوگ کیا
عورتیں ہیں اب جنازہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، میت کو دیکھنے آ رہے ہیں، وہیں اس کے گھر کی عورتیں بیٹیاں رو رہی ہیں، وہیں جنازہ رکھا، ہم جنازے کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کی بے پردہ بیٹیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یار یہ بھی حرام ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جنازے کو بھی دیکھ رہے ہیں، بے پردہ بیٹیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں جو جنازہ آپ دیکھ سکتے ہو تو دیکھنے آؤ تو یہ دیکھو اس کی بے پردہ بیٹیاں تو نہیں ہیں یہاں، بے پردہ خواتین تو نہیں ہیں اس کے گھر کی، یہاں بے پردہ عورتیں تو نہیں ہیں، اگر ہیں تو انہیں پردے میں الگ کرا دو، پھر آپ دیکھو اس کے چہرے کو۔ کہیں ایسا یار بہت جگہ دیکھا گیا کہ بال تک کھل جاتے ہیں، ہوش نہیں ہوتا روتے روتے۔ کبھی جوان میت ہوتی ہے تو اس کی بیوی کس طرح نہ روتی ہے، جوان بھائی تو اس کی بہن جوان کیوں کس طرح نہ روتی ہے، مجھے بتائیے۔ ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو جوان بیٹی کیسے نہ روگی؟ حالانکہ اس طرح رونا نہیں چاہیے، مگر انسان کبھی وہ کیفیت آ جائے اس طرح رونا نہیں چاہیے، لیکن اگر خود سے آنسو نکل آئے تو اتنا جائز بھی ہے۔ بے شک بے شک بے شک، اگر غم میں آنسو نکل آئے خود سے جی تو اندر کی کیفیت ہے اتنا جائز بھی ہے، لیکن جائز۔ سینہ پیٹ کے بیان کر کر کے بال کھول کے یہ رونا جائز نہیں ہے۔ بے شک بے شک، لیکن غم میں اگر آنسو نکل رہے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنے چچا حضرت عباس کی شہادت پر آنسو نکلے۔ سبحان اللہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، میرے نبی کی عمر جب 6 برس کی تھی، ماں کا انتقال ہوا امی آمنہ کا، تو میرے نبی کے آنسو نکلے۔ سبحان، اگر وہ غم میں آنسو نکل آئے تو وہ آنسو نکلنا غلط نہیں ہے، مگر سینہ کوٹنا، بال کھولنا، بیان کر کر کے رونا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کے بال کھلے ہیں، وہ کیفیت اس کے اوپر طاری ہے، تو پھر ہم تو ہوش میں ہیں، وہ تو اپنے گھر والے کی وجہ سے ہوش کھو بیٹھے ہیں، تو ہمیں تو عقل ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم نہ جائیں جب تک کہ وہ بچیاں پردے میں نہ ہو جائیں۔ بے شک بے شک، یار جنازہ نہیں ہو گیا، عجیب غنڈہ گردی شروع ہو گئی، اس کی بیٹیوں کو اپنا ہوش نہیں، اور یہاں اتنے بڑے بے حیا ظالم ہو گئے کہ وہاں کھڑے ہو 5 منٹ اور کھڑے ہو جاتے ہیں، کون کون کیسے کیسے رو رہی ہے۔ اللہ اکبر، یار ظلم کی انتہا کر دی ہم نے۔ لوگوں اپنے پر کنٹرول کرو، مرنا سب کو ہے۔ اگر دیکھنا چہرہ جس کا دیکھ سکتے ہو تو بچیوں کو پردے میں کرا دو۔ عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ دیکھنے آئے تو جو جس سے پردہ تو اس کو نہ دیکھیں، اور اگر عورت کا جنازہ ہے تو وہ عورتوں کے ہی قبضے میں رہے، مردوں کے قبضے میں پھر نہ رہے وہ، یعنی عورت نہلائیں گی بھی عورتیں، کفنائیں گی بھی عورتیں،